اچھا، اس آیت کا جو ہے یہ جو بات ابھی کہہ رہے ہیں اس کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے؟ کس طرح یہ آیت ایک دم اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ خوش خیالی کر رکھی ہے کہ آپ لوگ جنت میں چلے جائیں گے بس ایسے، اور آپ کو کچھ آزمایا نہیں جائے گا۔ بات حالانکہ ہو رہی تھی کہ سارے انسان تھے امت واحدہ، ایک ہی نسل سے تھے، اور طبعی طور پر ان میں اختلافات ہوتے تھے اور ہونے تھے۔ کتاب نازل ہوئی کہ ان کے جو مختلف راستے ہیں ان کو یکجا کیا جائے اور انسان ایک طرح کے ٹھیک راستے پر، صراط مستقیم پر چلیں، اور جو اختلاف اگر ہے تو پتہ چل جائے کہ ٹھیک راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے۔ نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ یہ پچھلی آیت کی بات تھی۔ اب جو ہے اس آیت میں اللہ خطاب کی صورت میں بات کر رہا ہے۔ پچھلی آیت میں جملے خبریہ اور غیب کی صورت میں بات ہو رہی تھی۔ تھے لوگ امت واحدہ یا ہیں لوگ امت واحدہ، پھر انہوں نے اختلاف کیا اور نبی آئے اور حکم کرنے کے لیے، اور یہ وہ، تو یہ جملہ خبریہ ہے اور بات غائب کی ہو رہی ہے، صیغہ غائب میں۔ یہاں فوراً خدا کریم نے وہ بات کہہ کر ڈائریکٹ مسلمانوں کو اور مومنین کو اور موجودہ طبقے کو خطاب کیا کہ یہ مت خیال کریں کہ بس سوکھا ہے، آپ ایمان لے آئے ہیں، خوشی خوشی مومن ہو رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بھائی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، چلو بھائی سارے مسلمان ہوتے ہیں، ایک نیا کام شروع ہوا ہے، چلیں ادھر چلتے ہیں جی، ہیں جی، ایک دیکھا دیکھی میں اور کچھ جو ہے سمجھا سمجھی میں اور کچھ کس طرح۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت خیال کریں کہ اب آپ مومن ہوئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، اللہ کو مان لیا ہے، آخرت پر ایمان لے آئے ہیں تو بس کام ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ کام شروع ہوا ہے، یہ کام کا آغاز ہے۔ اسی طرح جیسے آپ ہیں کہ بیٹا یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب پڑھائی کی طرف آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ بس آپ تھوڑا سا سکول داخل ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، بس آپ پڑھے لکھے بن گئے ہیں، مدرسے میں آ گئے ہیں تو آپ نہیں، یہ کام کا کیا ہے؟ آغاز ہے، اور اس کے ساتھ محنت چاہیے ہے۔ اللہ اس آیت میں یوں ہی کچھ فرما رہا ہے، دیکھیں نا، اور اس کے جملوں سے لگتا ہے کہ یہ خام خیالی عمومی ہے، یعنی ہماری خام خیالی ابھی بھی موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں پورے جہان میں ہیں ایسے لوگ جو ہر مذہب میں ایسے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنے طور پر، وہ تسلیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں کہ بس میں یہ کر رہا ہوں تو بس کام پورا ہو جائے گا اور میں پار چڑھ جاؤں گا۔ مسیحیوں نے بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے، یہودیوں نے بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے، مسلمانوں نے بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے، ہندوؤں نے بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اسی طرح اوپر سے بس تھوڑی بہت جو ہے وہ مالش ٹکور کر کے چل بھائی، ہاں جی تیاری ہو گئی ہے جنت میں جانے کی۔ ایسے کہاں ہے؟ خدا کریم اس خام خیالی کو کہ بھائی یہ جو نبی آئے تھے اور حکم کتاب کے مطابق انہوں نے کرنا تھا اور کتاب کو حاکم بنانے کے لیے آئے تھے، قانون خدا کو آپ میں رائج کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہاں آگے بتاتے ہیں، ام حسبتم، یہ خام خیالی کی طرف جائیں، آپ نے یہ سوچ رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے، حساب لگا رکھے ہیں۔ یہ حسبتم کا لفظ ویسے تو تخیلو بھی کہہ سکتا تھا، لیکن حسبتم کہا ہے کہ آپ نے حساب کتاب باقاعدہ اپنے تسلی کے لیے حساب کتاب جوڑ رکھے ہیں۔ بھائی ہاں جی ہماری وہ مثلا سفارش کرے گا، جیسے کہ بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری سفارش کریں گے، وہ تو امت کو بس کہیں گے اللہ یہ میری امت کا ہے، چل بھائی تو جنت، ہاں
کیوں یہ نبی ایسے کدھر ہے؟ ہاں ام حسبتم، جو آپ نے یہ حساب کتاب اور کیلکولیشنیں بنا رکھی ہیں نا خیالی، ان تدخلوا الجنت، کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، داخل ہو جائیں گے. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور آپ پر وہ نہیں بیتے گی جو پچھلوں پر بیتی ہے، جو پچھلوں کے ساتھ ہوئی ہے، جو پہلوں کے ساتھ گزری ہے، وہ بھئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. اور آپ بس چونکہ اس امت سے تعلق رکھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی، یہ امت محمدی کا بندہ ہے، اس کو جانے دیں. ایسے ہے بھائی، یہ وہ قرآن پوچھ رہا ہے. ام حسبتم، آپ یوں خیال کیے بیٹھے ہیں کہ ان تدخلوا الجنت، آپ جنت میں چلے جائیں گے. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور ابھی تک تو آپ پر وہ آزمائشیں ہی نہیں آئی ہیں. آپ کو تو ابھی آزمایا ہی نہیں گیا ہے، چیک ہی نہیں کیا گیا، پرکھا ہی نہیں گیا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے ہیں، آپ میں ہے کتنی جان اور جرت، اور جنت کے میں رہنے کی قابلیت اور صلاحیت آپ میں کتنی ہے. یہ تو ابھی ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہے.